اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 97۔ ومن یہدی اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہم اولیاء من دونہ ونحشرہم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیٰ وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا۔ یعنی جسے اللہ راہ دے وہ راہ پر ہے، جسے اللہ راہ دے یعنی راہ جس کو اللہ دکھاوے وہی راہ پر ہے، اور جسے گمراہ کرے تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت کرنے والا نہیں پائے گا، تو ان کے لیے اس کے سوا کوئی حمایت کرنے والا نہیں پائے گا، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے کہ اندھے ہوں گے اور گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی بجھنے پر آئے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی جب جہنم کا جو آگ ہے کچھ جب سرد ٹھنڈا ہونا شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بھڑکا دے گا، تاکہ تمہارا اور جو چمڑی ہے جو تمہارا جھلس کے پھر سے وہی طرح آ جائے۔ پھر چمڑی جھلس کے جب چلا جائے گا نیچے پھر اس کو بنا دیا جائے گا اور پھر جھلسے گا۔ اس طرح سے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو آدمی اس طرح کا ہے جس کو ہدایت اللہ نہیں دے گا وہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہے، اور وہاں اس طرح کا ہوگا کہ جہنم میں جب کبھی بھی بجھنے پر آئے گی آگ ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے دنیا میں جو جس مقصد سے بھیجا، جس کے لیے بھیجا، اس کام کو اس نے نہیں کیا۔ یہاں پر مختصر بات یہ کہہ دیں کہ قرآن حکیم کے سورہ اعراف میں آیا ہے جو الستو بربکم قالوا بلی شہیدنا، تو اس میں ہے کہ جب ہم نے تمام روحوں کو جمع کیا اور روحوں کو جمع کرنے کے بعد 4000 سال تک اس کی پرورش کی، 4000 سال تک، اور اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ رہ کے پرورش جب پایا تب جو ہے اللہ نے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو کچھ لوگوں نے جو کہا کہ بے شک تو ہی میرا رب ہے، جو بے دھڑک کہہ دیا۔ اس طرح کہا تو سبھی نے، لیکن دھیرے دھیرے یعنی اس میں کیٹیگری ہو گیا۔ تو کیٹیگری اس لیے ہوا کہ بے دھڑک سب نے نہیں کہا، جو کہا ترنت وہ انبیاء اور مرسلین لوگ ہیں، نبیین ہیں، دوسرے درجے میں صدیقین، شہداء، صالحین ہیں، تیسرے میں بزرگان دین ہے، چوتھے میں مومنین ہیں، پانچویں نمبر میں جا کے مسلمین کا آتا ہے، چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو، وہ آ بھی سکتا ہے جنت میں، نہیں بھی آ سکتا ہے۔ اس کا مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا، اس طرح سے بتایا گیا کہ ہم نے جب لوگوں کو جمع کر کے پوچھا تو ایک اس کو عقل و فہم دیا، اور اس عقل و فہم سے اس کو دکھایا کہ یہ ہے دنیا، ابھی کا جو دنیا ہے، اس دنیا رنگین دنیا کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دکھلایا، اور جب اس نے دیکھا تو 100 میں 90 جو ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کو ایک بنایا، 10 حصے میں بنایا۔ 10 میں جو ہے جب جو لوگوں نے اس کو دیکھا جنت کو، اس کو جو پہلے دنیا کو دکھلایا گیا، تو دنیا کو دیکھنے کے بعد رنگین دنیا کو ترت 90% یعنی 90 طرح کا، یعنی یوں کہیے 9 حصے جو ہے اس پر عاشق ہو گئے، یعنی فریفتہ ہو گئے کہ نہیں دنیا ہی ہم کو چاہیے۔ اب بچا جو ہے 10 میں 1، 9 چلے گئے ادھر دنیا کے لیے، پھر اس کو 10 کو پھر 1 کو 10 حصے میں بانٹا، اور اس 10 میں سے پھر دکھلایا گیا جنت کو۔ تو اب جو ہے جنت کو دیکھنے والے پھر اس میں 10 میں سے 9 جنت پر فریفتہ ہو گئے کہ جنت بہت بڑی چیز ہے، اور جنت کے پانے کے لیے ان لوگ بالکل فریفتہ ہو گئے۔ اب بچا 1، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم جو ہے دنیا کی طرف بھی نہیں راغب ہوئے، جنت کی طرف بھی تمہارا نہیں ہوا، تو آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو صرف ایک حصہ جو تھا اس میں چاہنے والوں میں آیا کہ صرف ہم اللہ کو چاہتے ہیں، ہم تمہارا دیدار ہی چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں۔ تو اس جگہ پر یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون دنیا دار ہے، کون جنت والا ہے، اور کون اللہ کا عاشق ہے۔ تو یہ فیصلہ تو وہاں ہو چکا، تو اب جو دنیا میں جو لوگ آ رہے ہیں، اور جو دنیا دار ہے جس نے دنیا کو پسند کیا تھا
وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے دنیا کو پسند کیا، دنیا کو پا لیا یہاں کے، اس لیے کہ وہی اس نے فائنل کر دیا تھا۔ اور جو جنت کو پانے والے ہیں، تو جو وہاں جنت کو پسند کیا تھا وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اور جو اس سے اللہ کا دیدار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا عاشق ہیں، وہی اللہ کے جو عاشق ہیں جو وہاں اس نے پسند کیا تھا، بعد قیامت کے وہی عاشق ہوں گے۔ لہٰذا فیصلہ وہاں ہی ہو چکا ہے، یہاں آنے کا صرف فارمیلٹی ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ جو کوشش کرے گا اس کو جنت دیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں سکتا ہے، یعنی ضروری نہیں ہے۔ جو وہاں دنیا کو بھی پسند کیا تھا، اگر وہ ادھر چھوڑ کر ادھر رجوع کرتا ہے تو وہ جنت کو بھی پا سکتا ہے، نچلا درجہ، اس سے آگے وہ نہیں پا سکتا ہے، اس لیے کہ وہیں اس کا فائنل ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی کو غور کیا جائے کہ ہم کس طرح کے ہیں، ہم کس کو پسند کرنے والے میں سے ہیں، ہم اپنا یہ دیکھیں ازل میں کہ ہم نے کہاں، یعنی ہم کس جگہ پر تھے، ہم دنیا والوں میں سے تھے، جنت والوں میں سے تھے، یا عاشقوں میں سے تھے۔ یہ فائنل اپنے آپ خود کر سکتا ہے آدمی کہ آخر ہم کہاں تھے، ابھی دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ اگر ہم کو دنیا کا پسند ہے کہ دنیا کی چیزیں بہت پسند ہے، دنیا کو ہم بہت چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس زمانے میں ازل میں ہم نے دنیا کو ہی پسند کیا تھا۔ اور اگر آپ کو جنت کی چاہت ہے تو یہ ضرور ہے کہ آپ جنت والے ہیں، تو وہاں آپ نے جنت کو ہی پسند کیا ہوگا، تب آپ یہاں جنت کی چاہت رکھتے ہیں۔ اور جو عاشقین لوگ ہیں، جو عاشقین لوگ ہیں، جو اللہ کے عاشق ہیں، وہ اس زمانے میں اللہ کو ہی پسند کیا تھا، اس لیے وہ عاشقین لوگ ہیں۔ یہ بہت کم مختصر ہیں، بہت مختصر ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ بھی اس میں ہوا ہے، بزرگوں کے دوارا بتایا گیا کہ ایک میں بھی پھر 10 حصے کیے، اور 10 میں سے 9 حصہ جو ہے پھر اس طرح کا ہوا کہ کوئی کبھی چاہتا تھا کہ جنت جائے، کبھی چاہتا تھا کہ اللہ کو پاویں، کبھی چاہتا تھا کہ عاشق بنے، کبھی چاہتا تھا کہ ہم جنت پاویں۔ تو اس میں کچھ متجلجل لوگ رہے، تو متجلجل یعنی اس حالت میں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ جنت میں جائیں گے، اور نہ اس کو دنیا ملا، اور نہ اللہ ملا۔ یہ سب سے خسارے والے لوگ ہیں، نہ اس کو دنیا ملا، نہ اس کو جنت ملا، نہ اس کو اللہ ملا۔ یہ بہت خسارے والے لوگ ہوں گے۔ تو غور کیا جائے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم نے ازل میں کس کو پسند کیا تھا، ہم نے یہ جو ہے چاہت جو یہاں دنیا کی ہے ہم کو بہت زیادہ ہے، یا ہم جنت کے چاہنے والے ہیں، یا ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، یا متجلجل میں، یا ایسا ہے کہ ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اس پر غور کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا یہ سخت ضرورت ہے اس بات کا اس زمانے میں کہ دنیا کو ماننے والے، دنیا کو چاہنے والے، دنیا کو پسند کرنے والے، اس کی تعداد ابھی بہت بے شمار ہے۔ جنت کو چاہنے والے مختصر ہیں، اور عاشق تو خیر ابھی بہت ہی کم ہے۔ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے اپنے پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ ہم کہاں